وبسلطان عدل تظهره اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے اجر و ثواب کو جن مرحومین کے لیے ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے، ان کے ارواح کو ایصال ہونے کے لیے اس مجلس کے صدقے ان دو مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے، مرحومین کے انتقال سے لے کر اس مجلس سے آزاد تک جو کام بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، اسی طرح سے اپنے مرحومین کی، اپنے محسنوں کی یاد میں رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس ادارے نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، جو انہوں نے نام دیا ہے، وہ جوانان نگرم، جوانان نگرم کی حفاظت کے لیے اور اہل بیت اور اسلام کے پیروکار جہاں کہیں پر بھی ہیں، اس دور میں مخصوصاً جوانوں کی جوانی، جوانوں کے عقیدے اور جوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، ہمارے بچوں اور ہمارے نسلوں کی عاقبت بخیری، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے نجات کے لیے، در اہل بیت اور در خدا سے ہم سب کو متصل اور منسلک رہنے کی توفیق عطا ہونے کے لیے، جس امانت داری کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ولایت اور دین کی امانت ہم تک پہنچائی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانے کی فکر اور توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کائنات کی جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں، جو بھی آفتیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، ان تمام کا مکمل راہ حل اللہ کے معصوم نمائندے کی حکومت کا برقرار ہونا ہے روئے زمین پر۔ امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس قضا کا انعقاد ہے۔ ان دو مرحومین کو آپ حضرات جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے 3-4 جملے ان دو مرحومین کے حوالے سے سنا ہے، اس لیے کہ ایک مرحوم کا تعلق علم کے میدان سے تھا، ڈاکٹر عباس صاحب جی، تو انشاءاللہ علم کے حوالے سے بچوں نے، جوانوں نے پوچھا کہ کیا عنوان اس مجلس کا رکھیں، تو ہم نے یہ مشورہ دیا کہ مفید علم مشورہ دیا ہم نے کہ یہ موضوع رکھیں، انشاءاللہ اس پر خدا جتنا چاہے جو ہمارے ذہن میں آئے وہ آپ کی خدمت میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جس آیت شریفہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قلم کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نون کہنے کے بعد اللہ دو قسم یاد کر رہا ہے، ایک قلم کی قسم اور قلم سے لکھی گئی تحریر کی قسم۔ اب اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو جو ہمارا موضوع ہے اس سے ہم دور ہو جائیں گے، لیکن لوگوں نے آ کے سوال کیا امام سے کہ مولا نون کا کیا معنی ہے؟ امام نے فرمایا نون جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام
نون ہے، امام نے کیفیت بتائی، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو شہد سے زیادہ شیرین ہوگی، اس دریا کا، اس نہر کا نام نون ہے۔ اگر امام نے نہ بتایا ہوتا ہم حرف نون سمجھتے، جنت کی نہر نہ سمجھتے۔ یہ وہ در ہے جس در میں حروف بھی بول بیٹھتے ہیں، خاموش نہیں رہتے۔ یہاں پر حروف کو بھی بولنے کی طاقت مل جاتی ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنے طاقت اور علم کا استعمال کر کے ایک کاغذ پر 50,000 نون لکھ دیں، 50,000 نون لکھ کر کسی کو کچھ بتانا چاہیں، نہ کچھ بتا پائیں گے، نہ کچھ سمجھا پائیں گے۔ لیکن یہ در وہ در ہے جہاں حروف کو بھی بولنا آ جاتا ہے۔ اہل بیت نبی اور آل نبی حروف کو بھی خاموش بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک روایت چھٹے امام کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ بحث کو ہم شروع کریں گے۔ اگر ہم ایک سوال کریں آپ کی خدمت میں کہ ہم اور آپ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عالم ہیں یا جاہل، کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، 2 in 1 ہے، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ کس چیز کے عالم، کس چیز کے جاہل؟ جو چیز ہم کو معلوم ہے اس کے عالم ہیں، جو چیز نہیں معلوم اس کے جاہل ہیں۔ ہم سے کہیں مولانا یہ بندہ بیمار ہو گیا علاج کر دیں تو ہم جاہل ہیں۔ ہم سے کہیں مولانا وہ اے سی میں پانی ٹپک رہا ہے تو ریپیئر کر دے، جاہل ہیں۔ ہمارے میدان میں جتنے ہم نے سیکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک حصے کا ہم علم اگر رکھتے ہیں، بہت سارے علم سے ہم جاہل ہیں، بہت سارے علم سے جاہل ہیں۔ ٹھیک، اس لیے کہا جو ہم کو سکھایا گیا ہے دین نے، الحمد للہ رب العالمین کہا کرو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، کسی کے لیے کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ تعریف وہاں پر کی جاتی ہے جب کسی انسان کے پاس کوئی فضیلت اور عظمت ہو۔ اگر کوئی علم کی وجہ سے تعریف لینا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ایک سبجیکٹ کا علم ہے تو 99 سبجیکٹ کا جاہل ہے وہ۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر ڈینٹسٹ ہے تو ENT کا جاہل ہے، اگر ENT ہے تو کارڈیولوجسٹ کا جاہل ہے۔ ڈاکٹری میں بھی سب چیز کا عالم نہیں ہو سکتا۔ اگر سب چیز کا علم کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تو ہم جو کبھی کبھی اپنی تعریفوں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ ہماری تعریف ڈھونڈنا بتا رہا ہے کہ ہم نے علم کو سمجھا نہیں، ہم نے علم کو جانا نہیں۔ تو ہم نسبی طور پر کچھ پرسنٹ عالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مولانا ممبر سے مجلس پڑھ کے اترے تو کسی نے ایک سوال کر لیا، سوال کرنے کے بعد کہا کہ مولانا میرا سوال ہے، جواب دیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، جو سوال آپ پوچھ رہے ہو اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے غصے میں بول بیٹھا، جب جانتے نہیں ہو تو ممبر پہ کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ یہ ہماری غلطی ہے ہماری زندگیوں میں، اس چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس آدمی کو جتنا اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اتنا ہی بٹھائیں، زیادہ نہ بنائیں۔ پریشانی وہاں پر آتی ہے جتنا اس کو ذہن میں جگہ دینا ہے اس سے بڑی جگہ دے دیں، جتنا جس کو مقام دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، زیادہ نہیں دینا ہے۔ گھٹانا ہے تو یہ حسد ہے۔ اگر کسی کی تعریف سنبھالی نہیں جا رہی ہے، جا کر بیٹھ کر دعائیں کر کے علاج کریں اس کا۔ تعریف سنبھالی جانی چاہیے، لیکن تعریف جتنی کرنی ہے اتنی ہی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک، جہاں زیادہ کر دیں، امام کی حدیث ہے، ایک نالائق انسان کو ملاحظے میں تعریف کرنے والا انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، انسانیت پر ظلم ہے، اس بیچارے پر ظلم ہے جس کے پاس قابلیت نہیں ہے۔ اس کی تعریف کر دیں، چڑھ جائے گا اوپر، وہ پھول جائے گا، اور میرے پاس کچھ ہے بھائی، لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو ظلم ہے بیچارے پر۔
جہالت میں ڈال رہے ہیں اس کو. تو کہا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم. جیسے ہی کہا نہیں معلوم تو کہا کہ کیوں ممبر پر بیٹھ جاتے ہو؟ تو اس عالم نے ایک عالمانہ جواب دیا. کہا کہ ممبر کی سیڑھیاں کتنی بنائی گئی ہیں؟ کہا 3 4 2. کہا کہ آسمان تک جگہ کتنی باقی ہے؟ کہا بہت ہے. کہا 3 سیڑھیوں کا ممبر بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے چڑھنے والے کے پاس علم اتنا ہے، جہل اتنا ہے، جانتا اتنا ہے، نہ جاننے کا دائرہ آسمان تک ہے. تو کوئی آدمی ہر چیز نہیں جانتا. آپ کسی عالم کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے. اسی لیے ہم جوانوں سے مخصوصاً گزارش کرتے ہیں، ممبر پر آنے والے سے اگر خدا نہ کرے جملات میں یا الفاظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی سمجھ کر آپ اپنے حساب سے اس کو صحیح کر لیں. ٹھیک، اس کو ایشو بنا کر، اس کو مدعا بنا کر ماحول میں فساد نہ پھیلائیں. ہو سکتا ہے آدمی ایک جملہ کہتے ہوئے لکنت زبانی میں کوئی جملہ آ جائے. خود ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے ایک مجلس میں ابن زیاد کے حوالے سے ایک جملہ بولنا تھا، پوری جگہ ہم نے ابن زیاد کی جگہ عمر سعد کا نام لیا. لیکن جو سننے والے تھے وہ ہم نے کہا کوفے میں ابن زیاد تھا، کربلا میں عمر سعد تھا، پورا الٹا ہم نے کہا. تو یہ چیز جو ہے لوگ مجلس سے اٹھنے کے بعد لوگوں نے کہا مولانا تھوڑا آپ ناموں میں کیا کر گئے، آپ ایک جگہ دوسری جگہ آپ نے کہتے ہوئے ہو سکتا ہے آدمی احساس نہ کرے، لیکن اس چیز کو غلطی سمجھ کر کہیں کہ یہ قابل نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے، ان کو دوبارہ نہیں لانا ہے. نہیں بھائی، معصوم نہیں ہے ممبر پہ آنے والا، اور کبھی ممبر پہ آنے والے کو معصوم نہ سمجھیں. زبان ہے، لکنت ہوتی ہے، کبھی کبھی کچھ مشکلات ہو جاتی، تو اس کو اپنے دائرے سے اپنے حساب سے. ایک آیت اللہ کسی کے گھر پہنچ کر رات 12 بجے کہنے لگے کہ بھائی میں ابھی بیڈ روم جا رہا ہوں سونے کے لیے، صبح کی نماز کو جگا دینا. تو میزبان نے کہا مذاق کر رہے ہیں آپ، معاف کیجئے گا، آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں آ کر آپ کو جگاؤں صبح کی نماز کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں بھائی آ کے جگاؤ، تھکا ہوا ہوں میں. ٹھیک، ہو سکتا ہے نیند کی غلبے کی وجہ سے صبح نماز میری دیر ہو جائے یا قضا ہو جائے، آپ مہربانی کریں صبح کی نماز میں جگا دیں. کہا کہ جناب مذاق نہ کریں. کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں میں. کہا کہ آغا آپ کو میں جگاؤں، آپ آیت اللہ کا، میں اپنے علم کا آیت اللہ ہوں، نیند کا نہیں. میں آیت اللہ اپنے علم کا ہوں، میں اپنے نیند کا تو آیت اللہ نہیں ہوں میں. تو نیند انسان کے لیے وہ مسائل پیش آتے ہیں. تو ہمیں ہر آدمی کو اتنا ہی سمجھنا ہے جتنا سمجھنا چاہیے، زیادہ بڑا بھی نہیں دینا ہے، زیادہ جتنا ماننا. اس کے اندر آنے والے کے لیے بھی راحت ہے، سننے والوں کے لیے بھی راحت ہے، ماحول بھی سازگار رہے گا. جہاں ان 3 چیزوں میں کہیں ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نہ ہر چیز جانتے ہیں نہ ہر چیز نہیں جانتے. اور یہ جو علم ہے، یہ علم جس کی ہم مجلسوں میں دین جس کی بات کرتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ جو علم یہاں پر دین نے کہا ہے، نہ یہ اسکول کا دین علم ہے نہ مدرسے کا، بلکہ ہر وہ چیز جو روزانہ انسان کو نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ علم ہے. جب ہم کسی حدیث میں یا کسی جملے میں عالم کا لفظ سنتے ہیں تو سیدھا مولانا دماغ میں آ جاتے ہیں. کہیں کہ اگر عالم بگڑ جائے تو زمانہ بگڑ جائے گا، کہتے مولانا بگڑ گئے تو زمانہ گیا. نہیں، عالم کا مطلب مولانا نہیں ہے، صرف ذاکر نہیں ہے. عالم یعنی جاننے والا. 5 وقت کی نماز واجب ہے، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ معلوم ہے، تو ہم عالم ہو گئے. 5 وقت کی نماز کے واجب ہونے کے ہمارے اور آپ کے پاس علم ہے، تو اس کے ہم عالم ہیں. تو عالم جاننے والا، جو چیز جانتا ہے وہ عالم ہے. تو اس اعتبار سے دنیا میں کوئی اسکول کی سرٹیفکیٹ کا جاہل مل جائے گا آپ کو، لیکن علم کا جاہل نہیں ملے گا. جو علم ہے انسان کے پاس، اس کو استعمال کیسے کرے، اس کو مفید کیسے بنائے، اور جو علم ہے وہ کب مفید ہوگا.
ایک روایت جس امام کی مناسبت سے مجلسیں چل رہی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی روایت ہے کہ قطع ظہری اثنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. چھٹے امام فرما رہے ہیں دو لوگوں کے کاموں کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی. مولا کون؟ عالم متحتک و جاہل متنسک. امام نے فرمایا دو لوگوں سے میری کمر ٹوٹتی ہے، ایک جانکاری رکھ کر بھی پرہیز نہ کرنے والا، علم رکھ کر بھی بے تقوی عالم، نادان عبادت گزار. ان دو کے کاموں سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. بے تقوی عالم لوگوں کو گناہوں سے روک نہیں سکتا، اور نادان جاہل کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بہت چیزوں کو جائز سمجھ جاتے ہیں. یہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے کہ ایک صاحب زیارتوں کو جا کے آ گئے یا حج کو جا کے آ گئے، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے آدمی نے کیا، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کا وہ زوار ہی کر رہے ہیں، وہ حج صاحب ہی کر رہے ہیں. کہ بھائی حج صاحب کریں تو حج صاحب بھی غلط کر رہے ہیں، زوار کر رہے ہیں تو زوار بھی غلط کر رہے ہیں. نہیں، تو یہ چیز کو جو عبادت کرنے والا دین سے جڑا ہوا انسان نادان ہو جائے تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے نعوذ باللہ غلطیوں کا دروازہ کھول دے گا. امام نے یہ دو بتائے، کمر ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک، دیکھیں ہمارے پاس دین کا جو علم ہے اس علم کو مفید ہمیں رکھنا ہے اور بنانا ہے. دین میں اللہ نے کہا کہ المؤمن، نبی نے حدیث میں فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. جب مومن کا بھائی ہے تو بھائی پر بھروسہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ بھائی پر بھروسہ ہوتا ہے انسان کا. البتہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ انسان کو سچا دوست مل سکتا ہے، آخری زمانے میں سچا بھائی نہیں مل سکتا. بھروسہ مند دوست تو مل جائے گا، بھروسہ مند بھائی مشکل سے ملے گا. ایک شخص ساتویں امام کی، دیکھیں علم ہمارے پاس، ایک شخص ساتویں امام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا ایک ہمارے گاؤں والے کے بارے میں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے. جب کسی جگہ میری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا؟ وہ کہتا میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. مولا 5-6 لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس نے کہا. جب میں اسے کہیں پکڑ کر پوچھتا ہوں کہ کیوں تم نے میرے بارے میں ایسے جملہ کہا تو وہ سیدھے سیدھے منع کر دیتا ہے، میں نے نہیں کہا. مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا 50,000 لوگ بھی آ کر تیرے سامنے قسم کھا کر کہیں کہ اس نے یہ کہا ہے، جب تک تو نہ دیکھے نہ سنے بات نہ مان. جب تک تو نہ دیکھے، آنکھوں سے کانوں سے نہ سنے، اپنے خود کے لوگوں کی باتوں کو نہ مان. یہ دین ہے، یہ علم ہے. اس کو مفید کیسے ہوں گے؟ مفید یہ ہوگا کہ ہم اس علم کی بنا پر لوگوں کے زبانوں سے سنی ہوئی اور سننے والی باتوں پر بھروسہ نہ کریں. ہماری جان قربان ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ہدایات پر، ساتویں امام کی ہدایت ہے. ساتویں امام نے فرمایا جس زمانے میں زیادہ جھوٹ بولا جائے ہر میسج کو جھوٹ کی نگاہ سے دیکھو، ہر میسج کو جھوٹ کی نگاہ سے دیکھو، مگر یہ کہ تم کو کہیں دوسری جگہ سے اس کے سچ ہونے کا پتہ چل جائے تب جا کے اس کو سچ ماننا. اور جس زمانے میں سچ کا بول بالا ہو وہاں ہر بات کو سچ کی نگاہ سے دیکھو، مگر یہ کہ تمہیں کہیں باہر سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. آج کا دور جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں یہ دور جھوٹ سے لبریز ہے، جھوٹ سے لبریز ہے. اب اس ماحول میں کسی بھی میسج کو جلد سچ نہ مان لیں. کسی بھی پیغام، کسی بھی آڈیو، کسی بھی ویڈیو، کسی بھی آدمی کی بات کو اگر ہم علم مفید رکھتے ہیں
تو ہمارے رشتوں میں کسی تیسرے آدمی کے کہنے کی وجہ سے درار نہیں آنی چاہیے. اگر درار آ گئی ہے تو ہمارے پاس دین کا علم ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے, لیکن فائدہ نہیں دے رہا علم, وہ علم مفید نہیں ہے. علم کے حوالے سے, علم مفید کے حوالے سے انسان اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو علم انسان کے پاس ہے اس کو پوری طرح سے سمجھ لے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے, اس کے مطابق زندگی. دوبارہ آپ کی خدمت میں اگر مثال دینا چاہیں, جیسے کربلا میں یا ہر امام کے دور میں, ہر نبی کے دور میں علم رکھنے والے تو بہت تھے, علم مفید رکھنے والے, مفید علم رکھنے والے کم تھے. اگر مفید علم رکھنے والے زیادہ ہوتے, نوح کی کشتی میں چڑھنے والے زیادہ, ڈوبنے والے کم ہوتے. موسیٰ کے ساتھ پار ہونے والے زیادہ, ڈوبنے والے کم ہوتے. کربلا میں آنے والے امام حسین کے ساتھ زیادہ مقابل میں آنے والے کم ہوتے. لیکن علم مفید علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے والے فرعون کے ساتھ زیادہ, نوح کے کشتی سے باہر رہنے والے زیادہ, امام حسین کے مقابل میں آنے والے زیادہ. تو علم مفید, ہم ہر چیز, جو چیز بھی ہم جانتے ہیں, جو دین ہم نے ہمیں علم دیا ہے, اس علم کو, اس لیے ہمیں دعاؤں میں کہا گیا ہے, دعا نماز عصر کی دعا ہے, نماز عصر کی جو تعقیبات پڑھی جاتی ہے, نماز عصر کی تعقیبات میں ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, خدایا وہ علم جس سے فائدہ نہ ہو وہ مجھے نہ دے, اس علم سے مجھے بچا لے جو فائدہ نہ دے. وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعْ, اس نماز سے مجھے بچا لے جو تجھ تک نہ پہنچے. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ, اس دعا سے بچا لے جو تو نہ سنے. تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ نہیں سنتا, کچھ ایسی نمازیں ہیں جو اوپر نہیں جاتی, کچھ ایسا علم ہے جو فائدہ نہیں دیتا. تو صرف علم رکھنا کافی نہیں ہے, اس کے برعکس بعض دعاؤں میں اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا, پروردگار نفع دینے والا علم دے اور حلال اور پاک رزق دے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہم صل ایک شخص حاضر ہو کے کہنے لگا کہ مولا یا نبی اللہ, آپ نے کہا کہ علم نافع اللہ سے مانگو, تو علم نافع کہتے کسے ہیں؟ تو نبی نے اس کو سمجھایا, من غلب علمہ ہواہ فہو علم نافع. نبی نے فرمایا کہ جس انسان کا علم اس کی خواہش پر بھاری آ جائے, جس کا علم اس کی چاہت پر غالب آ جائے, وہ علم نافع ہے. جو علم انسان کے چاہتوں پر, خواہشوں پر غالب آ جائے, وہ علم نافع ہے. تو جو علم خواہشوں سے شکست کھا لے, خواہشوں سے کے سامنے مغلوب ہو جائے, وہ علم نافع نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی بھی کام ہم اپنی زندگی میں کرنے جا رہے ہیں, دین کہہ رہا ہے اس کام کو میرے مطابق انجام دینے کا طریقہ یہ ہے, ہم جانتے ہیں لیکن دل میں خواہش ہے کہ یہ کروں, وہ کروں, وہ کروں, ایسا کروں, ویسا کروں. اب ایک طرف خواہش ہے, ایک طرف دین کا علم ہے. اب یہاں دیکھنا ہے علم جیت کر ان سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں یا علم کو سائڈ میں رکھ کے ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر علم کو سامنے رکھ کر دلی خواہشات سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ علم ہو گیا علم نافع. علم نافع. اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا علم مضر, نقصان پہنچانے والا علم. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم آ جائے, علم ٹارچ کی طرح ہے. ٹارچ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں آئے علاج کرے گا لے کے, چور کے ہاتھ میں آئے لوٹ لے کے جائے گا.
ٹارچ چور کے ہاتھ میں مل جائے کسی کا گھر صاف کر دے گا، ہے نہیں، علم ہے. کہتے ہیں کہ ایک جاہل چوری کرنے کا ارادہ کرے دیوار کود کر سامان اٹھا کر لے جائے گا. اگر کوئی علم رکھنے والا چوری کا ارادہ کرے ایک اکاؤنٹ سے یا ایک سگنیچر سے اپنا کام کر لے گا، اس کو دیوار کودنے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے ساتھ اگر انسان برائی میں جائے جاہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. علم سے آدمی برے راستے میں چل جائے تو جاہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جاہل سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اگر جاہل خدا نہ کرے غلط راستے میں چلے جائے تو اتنا خطرہ نہیں ہے. عالم جاننے والا علم رکھنے والا اگر غلط راستے پر چل جائے تو اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان بھی زیادہ. امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آغا آپ کی لوگ غیبت کرتے ہیں کبھی کبھی، تو امام خمینی نے کہا کہ اگر جاہل کر رہے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، اگر عالم کر رہے ہیں تو میں معاف نہیں کروں گا. کہا کہ آغا اگر معاف کرنا ہے، آپ اتنا بڑا دل رکھتے ہیں تو سب کو معاف کر دیں. کہا نہیں، جاہل ان کی بات سن کے مجھے برا کہے گا، بیچارے کو معلوم نہیں ہے، نادانی میں وہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن عالم کیا کرے گا؟ عالم کہے گا کہ منافق کی غیبت کرنا جائز ہے، پہلے مجھے منافق بنائے گا پھر غیبت کرے گا. میں عالم کی، صاحب علم کی غیبت میں معاف نہیں کروں گا، صاحب علم کی غیبت میں معاف نہیں کروں گا. یہ علم رکھتے ہوئے جو انسان جاتا ہے اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم اس روشنی کو لے کر چند جملے کہے گئے ہیں، چند جملے علم کے اعتبار سے شاید ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہوں. کہا کہ آدمی چند چیزوں کو، جن بزرگوں کی مجلس ہے ان کے بارے میں سنا، وہ لوگوں کے لیے خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں سے ہمدردی زیادہ کیا کرتے تھے، لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. یہ بات ہم نے سنا ہے، آپ حضرات بہتر اس بات کو جو ہے جانتے ہیں ان دو بزرگوں کی زندگی کے بارے میں. کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ اور کردار، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. زیادہ مہم کیا چیز ہے؟ کردار ہے. ارسطو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں رسول خدا کے زمانے سے پہلے. جب ان کے انتقال کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے اتنا اوپر چلا جاؤں آسمان میں، وہاں سے چیخوں تو ساری دنیا میری آواز سنے. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ایک پیغام پوری دنیا کو پہنچائیں. کوئی سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، تو اس وقت کا جو سورس تھا، راستہ تھا آواز پہنچانے کا، وہ کسی بلندی پہ جا کر بولنا تھا. تو انہوں نے کہا میں اتنا بلندی پر جاؤں اور ایک میسیج دوں دنیا کو کہ پوری دنیا میرا میسیج سنے. جو اطراف میں لوگ تھے کہا کہ آغا بتائیں، ہم پہنچا دیں گے، زبان بے زبان جائے گا. جو الحمدللہ پہنچا یہاں پر. کہا کہ میں یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں والدین سے کہ بچوں کے لیے پیسہ جمانے سے زیادہ ان کے اخلاق کی فکر کرو. بچوں کے لیے پیسہ، پراپرٹی جمانے سے زیادہ ان کے اخلاق کی فکر کرو، اس لیے کہ یہ وہی ہیں جو بڑے ہو کر تمہارا پیسہ خرچ کریں گے. اگر یہ بگڑ گئے، جتنا چھوڑ کر جاؤ گے ان کے لیے بھی عذاب، تمہارے لیے بھی. اگر نیک کر کے چلے جاؤ، ان کو اخلاق سمجھا کے چلے. فارسی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، بے ساز یعنی بناؤ، تعمیر کرو. تو فارسی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس کی جگہ کہ بچوں کے لیے بنائیں، بچوں کو بنائیں. بچوں کے لیے نہ بنائیں، خود بچوں کو بنائیں، بچوں کو با اخلاق بنائیں. پیسہ اور اخلاق جو ہے ہمارے پاس، اخلاق کیا فائدہ ہے ان دونوں کا، اخلاق اور پیسے کا؟ پیسہ وہ چیز ہے جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر ہم غور کریں یہ وہ چیز ہے جس کا نام کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. پیسے سے گھر تو خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے. آج کتنے ایسے بڑے گھر ہیں جو سکون نہیں ہے اندر، الگ الگ مسائل، الگ الگ مشکلات، گھر میں سکون نہیں ہے. پیسے سے گھر تو خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے. بستر تو خرید سکتے ہیں، نیند خرید نہیں سکتے.
بستر خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے، نیند نہیں خرید سکتے. گھڑی قیمتی خرید سکتے ہیں، وقت خرید نہیں سکتے. وقت نہیں خرید سکتے آپ، کوئی وقت نہیں خرید سکتا. تو جب پیسے سے یہ چیز ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے. 3 چیزیں آدمی فخر کرتا ہے لے کے: پیسہ، علم، اور کچھ لوگ اخلاق کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ 2 بزرگواروں کے حوالے سے یہ جملہ سنیں آپ: اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو تو انسانوں کے جسموں پر حکومت کرے گا، اگر علم ہو زبانوں پر حکومت کرے گا، اگر اچھا کردار ہو دلوں پر حکومت کرے گا. اچھا کردار رکھنے والا اسی لیے امام نے فرمایا تم پوری دنیا کا پیسہ خرچ کر کے پوری دنیا کو راضی کرنا چاہو نہیں کر پاؤ گے. 50,000 لوگوں کو بلائیں دعوت شادی میں، جاتے وقت وہ کھٹا تھا، وہ کھارا تھا، وہ پھیکا تھا، وہ جل گیا تھا، وہ کم ہو گیا تھا. بلائے کیوں؟ باتیں کیوں سن رہے بھائی؟ ہے نہیں؟ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو، لیکن چلتے چلتے ایک گرے ہوئے آدمی کو اٹھا دیں، سب کو خوش کر لیں، سب کو خوش کر لیں. دیکھیں یہ علم نافع ہے، یہ ہم کو مفید علم ہے. ایک بادشاہ اپنے نوکر کے ساتھ سفر پہ نکلا. جب سفر پہ نکلا، 4-5 دن کا سفر تھا، تجارت کے لیے جا رہا تھا. راستے میں جہاں پر بھی کھانے کا وقت آتا، بیچارے مزدور کو 40-50 روپے دے کے جاؤ وہاں کہیں کھا لو بول کے اندر چلا جاتا ریسٹورینٹ میں. اب اس کے مزے کا کھانا جو اس کے پسند کا اے سی میں اندر بیٹھ کے ٹھنڈے میں کھا کے باہر آ جاتا. اور وہ بیچارہ مزدور ساتھ ہو جاتا. جس شہر کو جانے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے، جس کام کے ارادے سے گئے تھے وہ کام دیر ہو گیا، 2-3 دن دیر ہو گیا. اب مزدور تھا، بیچارے کو مزدوری کی عادت ہے. جہاں رکے تھے اس اونر سے جا کے کہا کچھ مزدوری ملے گی مجھے؟ کہا کہ یہ آزو بازو کا کچرا صاف کر دو. صاف کر کے 1,000-2,000 روپے کما لیا. اونر کو بتائے بغیر اس نے رکھ لیے، مالک کو بتائے بغیر. کام ہوا، پیسہ لے کے سامان بیچ کے پیسہ لے کے واپس جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. مالدار آدمی کا پورا مال کچھ نہیں، صرف بدن کے کپڑے باقی تھے. جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا، ایک تو ڈاکوؤں سے ڈرا ہوا، سہما ہوا، ٹینشن میں، پریشانی میں ہے. بھوک اس ٹائم پہ زیادہ بھی لگ جاتی آدمی کو، بھوک لگ گئی. کہا کیا کروں، پیسہ نہیں ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. کہا جناب آپ ادھر ہی بیٹھے، میں جا کے کھانا لے کے آتا ہوں. درخت کے نیچے بٹھا دیا. خود کے لیے سوکھی روٹی، اپنے مالک کے لیے گرم کھانا لایا، لا کر سامنے رکھ دیا. دیکھا کہ تم سوکھی روٹی اور میرے لیے تازہ چاول کیوں؟ کہا کہ جناب میرا معدہ سوکھی پھیکی ہر چیز کے لیے عادت ہے، لیکن آپ کا معدہ وہ ایسی چیزوں کے لیے عادت نہیں ہے. آپ گرم کھائیں، میں یہی ٹھنڈا کھا لوں گا تاکہ ہم آگے جائیں. اس نے اٹھ کر کہا کہ دولت سخاوت نہیں دیتی، یہ جو تو نے کام کیا ہے مجھے تھوڑا بھیک دے دے. کہا کیا چیز کی بھیک؟ کہا تیرے دل میں سخاوت کی جو بھیک ہے وہ مجھے دے دے. اگر تو چاہتا تو مجھ سے بدلہ بھی لے سکتا تھا. اسی لیے امام نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہیں تکلیف دے اور ایک مقام پر اس پر تم بھاری آ جاؤ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی فکر نہ کرو. امام نے فرمایا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے جب کسی ستائے ہوئے، کسی نے ظلم کیے ہوئے آدمی پر تم غالب آ جاؤ، اس کو معاف کر کے احسان کر دو، اس پر معاف کر دو اس کو. یہ بہت بڑا. اس لیے ایک جملہ ہم مباہلہ کے واقعے میں کہتے ہیں، یہ چیز اکثر ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کسی بھی مباہلہ میں جو رسول کے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ ہوا تھا، آخر میں نصارائے نجران نے رسول کی بات مانی یا نہیں مانی؟
تسلیم تو کر لیا کہ اگر آپ اشارہ کریں پہاڑ آ جائے گا سب کچھ، لیکن نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. یہ کہہ کر گئے کہ جو اسلام کے قانون کے حساب سے ہم کو ماہانہ پیسہ ادا کرنا ہے وہ پیسہ تو دیتے رہیں گے ہم، لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہہ دیا اپنے زبانوں سے، آپ کہیں تو پہاڑ ہل جائے، آپ کی عظمت کے سامنے ہم سب تسلیم. سب کچھ کہنے کے بعد نبی کی بات کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا. اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ ذہن میں آیا، کسی بھی حقیقت کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے نظر چاہیے. کسی بھی حقیقت کو جاننے کے لیے نظر چاہیے، ماننے کے لیے جگر چاہیے. اکثر ہمارے اندر نظر ہوتی ہے لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں جگر نہیں ہوتا، جگر کی کمی ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، پریکٹیکل میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر اس چیز کی کمی آ جاتی ہے. تو علم جو بھی ہمارے پاس ہے، اب یہ بزرگوار کا جو نام لیا گیا، کہتے جو بتایا ہے جوانوں نے، کسی کے گھر جاتے علاج کے لیے جانے کے بعد اگر زبردستی ان کو کچھ دیا جاتا تو لیتے، ورنہ وہ علاج کر کے اپنا چلے جاتے، آگے والے سے پوچھتے بھی نہیں تھے. کہ یہ اصل دولت ہے، جو بینک بیلنس ہے وہ دولت نہیں ہے، یہ اصل دولت ہے. اصل دولت یہ ہے. ایک آدمی بار بار، الحمدللہ یہاں کی خوبی مولانا نے بتائی آج ہمیں، کہ اکثر یہاں کے زائرین 2 مرتبہ 3 مرتبہ زیارتوں کو جا چکے ہیں. اس بات کی آپ حضرات خدا کے سامنے جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا شکر کریں کم ہے. اس لیے کہ اکثر دوسرے جگہوں پر ہم نے دیکھا، ایک مرتبہ زیارتوں کو جا کے آ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا فائنل ختم، اب اس کے بعد ایک اتنی مصیبت اٹھا کر ہم جو ہے وہ پہنچے ہیں، اب دوسری مرتبہ کہاں جا پائیں گے. جب آدمی نے ذہن سے نیت ہی اٹھا دی ہے تو اللہ برکت کہاں سے دے گا. تو برکت کے لیے، رحمت کے لیے نیت تو کم از کم رکھے آدمی، امید تو کم از کم رکھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ علم ہے، دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں کسی بھی موڑ پر زندگی کے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. چوتھے امام کی روایت ہے یہ کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو معاف نہیں کرے گا. میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو معاف نہیں کرے گا. چوتھے امام اس وقت اسی جگہ موجود تھے خانہ کعبہ کے پاس. جب کئی 3-4 مرتبہ اس بندے نے تکرار کیا تو امام قریب گئے، کہا کہ اے بندہ خدا، پردہ کعبہ کو پکڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہے، کیا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہا میں اللہ کو مانتا ہوں. کیا تو اللہ کو اکبر نہیں کہتا؟ کہا میں کہتا ہوں. پھر یہ جو جملہ کیا کہہ رہا ہے تو، کہ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جو تو معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب اگر تو دل سے سمجھ کر کہے میں جانتا ہوں، تو نہیں سمجھ رہا اس جملے کو. اگر تو سمجھ کر اس جملے کو کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا گناہ بڑا، اللہ چھوٹا ہو گیا. نعوذ باللہ، یہ جملہ نہ کہنا. اللہ سب چیز سے بڑا ہے، خدا جو چاہے وہ انجام دے سکتا. یہ جملہ کبھی نہ کہنا کہ خدا معاف نہیں کرے گا، نہیں، یہ جملہ تیرا کفر کی بو رکھتا ہے، یہ جملہ نہ کہنا. پھر امام نے وہاں پر یہ جملہ کہا اس سے کہ اللہ سے نا امید ہو جانے کا جرم شمر کے خنجر چلنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نا امید نہیں ہونا ہے. جو حسین کی خنجر پر شمر نے، گردن پر جو شمر خنجر چلایا تھا، اس کا جو جرم تھا، خدا سے نا امید ہونے کا جرم بھی اس کے برابر کا ہے. کبھی بھی خدا سے نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی خدا سے نا امید نہیں ہونا. زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں انسان اداس، پریشان بیٹھ جائے، کہ ایسا سمجھے کہ نہیں سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ امید یہ چیز ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ، قحطی آ گئی، جانوروں نے آ کر حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ اے موسیٰ نبی، ہم انسان اگر گناہ گار ہیں تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہماری نسلیں منقطع ہو رہی ہیں، گھاس نہیں ہے،
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ سے مناجات کی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال میری مشیت کا یہ تقاضا ہے کہ بارش نہ ہو. کہا جاؤ پہاڑ پہ جا کے خود دعا کرو اللہ سے. ہرن جو بیٹھے تھے وہاں پر جو موجود تھے, ایک ہرن نے کہا کہ میں اوپر جا رہی ہوں, دعا کروں گی, تم یہاں سے نیچے سے دعا کرو کہ اللہ میری دعا قبول کرے. اگر واپس آتے ہوئے میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ دعا قبول کروا کے آ رہی ہوں. اگر میرے چہرے پر اداسی دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. فی الوقت ہم سب کو یہ مصیبت میں زندگی گزارنا ہے. یہ کہہ کر ہرن اوپر چڑھ گئی, اللہ سے دعا کی, وہی جواب آیا خدا کا جو حضرت موسیٰ کو آیا تھا کہ فی الحال میری مشیت یہ کہتی ہے کہ بارش نہ ہو. اداس چہرہ لے کر ہرن نے اپنا رخ موڑا, 2 قدم آگے بڑھی, ذہن میں خیال آیا ایک لشکر ہرنوں کا کھڑا ہوا ہے جو میرے چہرے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اگر میں اداس دیکھوں تو کتنے بڑے لشکر کا دل ٹوٹ جائے گا. کم از کم اس راستے میں ان کا دل خوش رکھنے کے لیے نیچے جانے تک مسکراہٹ اپنے چہرے پر رکھ لوں گی, نیچے جا کے بتا دوں کہ دعا قبول نہیں ہوئی. جیسے ہی موڑی, رخ موڑا ہرن نے, مسکراہٹ چہرے پر, سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بادل آ گئے, بادل آ گئے, برسات شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ یا اللہ تیرا جواب. کہا کہ ایک ہرن نے میری مخلوق کو امیدوار کر دیا تھا, میں کسی امیدوار کی امید کو توڑتا نہیں ہوں. جب خدا جانوروں کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے, لیکن ہم کو دین مفید علم رکھ کر دیکھیں. جب کاروبار میں ہم جاتے ہیں, بس یہ آخری بات سن لیں انشاءاللہ مصاحب کی طرف آئیں. جب ہم کاروبار میں جاتے ہیں, کاروبار میں خدا سے زیادہ ہم کو لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے. 4 دن کسٹمر نہیں آئے یا 1 دن کم آ گئے اور اس دن ہمارا قیامت کا دن, اور آج کیا مصیبت ہو گئی بھائی, کیا آج ہم الٹے طرف سے اٹھ گئے, کیا ہو گیا, تعویذوں کے پیچھے, دعاؤں کے پیچھے, اعمال کے پیچھے کہ بندش ہو گئی ہے, فلاں فلاں. یہ جو ہوتا ہے ہمارا ارادہ, نیت. ایک آدمی اپنے دوست سے ملاقات کیا جو بچھڑے ہوئے تھے ایک عرصے کے بعد, غریب تھا بیچارہ. اس نے سوال کیا کہ کیسا تمہارا جینا چل رہا ہے؟ کہا الحمدللہ چل رہا ہے. کتنا کما لیتے ہو؟ کہا روزانہ 50 روپیہ. کہا بھائی 50 میں زندگی نہیں چلتی آج کل, تو 50 روپے, باقی کا پیسہ؟ کہا اللہ پہنچا رہا ہے. میں پریشان نہیں ہوں الحمدللہ, میں زندگی گزار رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ میں پریشان نہیں ہوں. گزر رہی ہے زندگی, اسی میں برکت ہو رہی ہے, کہیں سے دوسری جگہ سے کہیں سے مجھے مل رہا ہے. کہا جھوٹ بول رہے ہو تم, مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو, بتاؤ راز کیا ہے تمہارا؟ کہا کہ نہیں بھائی اللہ دے رہا ہے. کہا نہیں کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو, بتاؤ کیا ہے تمہارا راز جو ایسی زندگی تم گزار رہے ہو؟ کہا بھائی اللہ دے رہا ہے, میرا مالک مجھے کرم کر رہا ہے. کہا نہیں بھائی چھوڑو, 1 مہینہ 2 مہینے کی دوری سے وہ دوستی کا تھوڑا سا پھیکا پڑ گیا ہے, اب تم بھی ہم سے راز چھپانے لگے, جو تمہاری حقیقت ہے وہ مجھ کو بتاتے نہیں ہو. کہا اچھا بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ کہا ہاں وہ بازو کی گلی میں ایک یہودی ہے جو مالدار ہے, وہ راشن واشن دے دیتا ہے تھوڑا سا. کہا اب ہوئی نا بات, جب وہاں سے راشن آ جائے تو 50 میں چل جائے گی زندگی. کہا بے وقوف انسان, 3 مرتبہ میں نے کہا اللہ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, مانا نہیں. 1 مرتبہ میں نے کہا یہودی دے رہا ہے تو مان گیا. تیرا ایمان کہاں ہے؟ تیرا ایمان کہاں ہے؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, نہیں مانا. 1 مرتبہ میں نے کہا یہودی دے رہا ہے تو مان گیا. کہ یہ ہمارے علم کی صحیح رخ میں نہ لے جانے کی دلیل ہے. ایک بزرگ اپنی زندگی میں دیکھیں, کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا دکان جل گیا. کہا جل گیا؟ اللہ مصیبتوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن کسی نے آ کے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے آپ کے یہاں پوتا نصیب کیا. کہا پوتا ہو گیا؟ الحمدللہ. خاموش ہو گئے. کہا کہ بھائی آپ کو خوشی اور غم کا کچھ پتہ ہے نہیں آپ کو؟
آپ اتنا نارمل لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا, کوئی بھی مصیبت آ جائے رونے سے ٹلنے والی نہیں ہے, کوئی بھی نعمت مل جائے خوش ہونے سے رکنے والی نہیں ہے. جب یہ حقیقت ہے تو میں کیوں حد سے زیادہ خوشی مناؤں اور حد سے زیادہ غم کروں؟ یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ علم نافع کی مفید علم کی نشانیاں چھوٹی چھوٹی. ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا مشہد مقدس میں. ایک وہ ضعیف انسان ہمارے مدرسے میں کام کرتے تھے, واچ مین کا, حسین نام تھا, عمر 70 سال کے اوپر تھی. اتنا ان پڑھ تھا بندہ, 5 لکھنا نہیں آتا تھا ان کو, 1 2 3 کی گنتی لکھنا نہیں آتا تھا. جب کبھی اکاؤنٹ کرنے کے لیے نمبر لکھنا ہوتا تھا, 5 لکھنا ہو تو 5 لائن کھینچتے تھے, 1 2 3 4 5. جب مدرسے کے پرنسپل کو اکاؤنٹ دینا ہوتا ہم لوگوں کو بلاتے, آؤ بیٹا لائنیں گنو بول کے. ہم جاتے تھے, گنتے کے 17 ہو گئے, 18 ہو گئے, 20 ہو گئے, پھر ان کو دیتے, وہ لے جا کے پرنسپل کو دیتے. اس ضعیف سے ہم نے کہا کہ امو حسین آپ تو ضعیف ہو گئے, آپ کی جوانی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا, جو میرے ساتھ مالدار تھے ان کی بھی جوانی ختم ہو گئی, میری یہ حالت ہے, واچمانی کرتے کرتے میری بھی جوانی ختم ہو گئی. لیکن بیٹا میں نے اللہ کی اطاعت سے ایک قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا, گرچہ میری زندگی غریبی میں گزری ہے. میں نے امام کے روضے میں ایک مولانا سے یہ سنا, کوئی آدمی نیک زندگی کرے, اگر نتیجہ اس کو نہ ملے تو اس کے نسل کو ملے گا. بیٹا مجھے یقین ہے کہ اس نیک کام کا عمل میرے نسل کو ملے گا. میرے نسل کو ملے گا, مجھے یقین ہے. دیکھیں یہ مفید علم ہے. جب بھروسہ کہیں تو ایسا, تو ہم ایسے موڑوں پر, ایسے چیزوں پر ہمارے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں, ہم فیل ہونے لگتے ہیں. تھائی لینڈ میں ہم تھے, عراق کا ایک بندہ تجارت کے لیے آتا تھا تھائی لینڈ میں, جس کا نام حیدر تھا, نجف کا رہنے والا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آنے کے بعد ایک لارج روم لیتا, لیکن جب آتا تھا وہ تو پیسہ زیادہ لے کے آتا. وہاں پر آ کر جواہرات خریدنا تھا اس کو, قیمت زیادہ ہوتی ہے جواہرات کی, 30 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے ساتھ لے کے آتا تھا. وہ لے کے آ کر ہوٹل میں جا کے رکتا حیدر. ہوٹل میں رکنے کے بعد وہ جو پیسہ تھا اپنے وطن کا, ایک دوست ہمارا ہے اس کی دکان ہے, دکان کے لاک اپ میں لا کے رکھ دیتا, امانت پیسے پورے دکان کے لاک اپ میں لا کے رکھ دیتا. جب جب اس کو ضرورت پڑتی 50,000 60,000 1 لاکھ روپے 15-20 دن جتنا وہ رکتا تھا لے کے جاتا. ایک مرتبہ آیا خالی ہاتھ, کچھ نہیں, آیا سامان ہوٹل میں رکھ کے آ کے دکان میں سلام کر کے چلا گیا باہر. ہمارا دوست سوچ رہا تھا کہ شاید بھول گیا ہے یا تھوڑی دیر کے بعد لا کے دے گا پیسہ. جب وہ لنچ کے لیے آیا تو کہا آغا حیدر اس بار آپ نے پیسہ نہیں دیا. کہا کسٹم نے ایئرپورٹ میں لے لیا ہے, 35 لاکھ روپے میرے ایئرپورٹ میں کسٹم نے لے لیا ہے. کہا بھائی 35 لاکھ تمہارے چلے گئے ہیں, تمہارے پیشانی پر جھریاں نہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تمہارا, کیا بات ہے؟ اللہ اکبر, جو جملہ اس نے کہا کہ سید میرا ایک پیسہ بھی حرام نہیں ہے, خدا کا وعدہ ہے حلال پیسہ جاتا نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ میرا پیسہ واپس آئے گا. تیسرے دن ایئرپورٹ سے کال آیا کہ ہم ایک تحقیق کے لیے آپ کا پیسہ رکھے تھے, آ کے لے کے جائیں. تیسرے دن لبنان کا ایک جوان اسی دکان میں آیا, سامان خرید رہا ہے. بازو کی دکان میں انگوٹھی مل رہی ہے 100 روپے, یہ دکان میں جو مومن کی تھی 110 روپیہ, 110 روپیہ 10 روپے ایکسٹرا دے کر خرید رہا تھا. ہم نے پوچھا کہ یوز کے لیے ہے یا ریسیل کے لیے؟ کہا ریسیل کے لیے. کہا ریسیل کرنے کے لیے اکثر لوگ سستا جہاں ملتا ہے وہاں لیتے تاکہ فائدہ زیادہ ملے, تو آپ 10 روپے ایکسٹرا دے کر کیوں یہاں خرید رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے یقین ہے, مجھے پتا ہے, وہ دکان میں بھی دیکھ چکا ہوں, یہاں بھی دیکھ چکا ہوں, سیم آئٹم ہے, وہاں 100 ہے یہاں 110 ہے, میں یہاں خریدوں گا وہاں نہیں خریدوں گا. کہا کیوں؟ 23-24 سال کا جوان تھا لبنان کا. کہا کیوں؟ تو جواب دینے لگا کہ
کہ جو دکان والا ہے یہ سید ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، کل روز محشر مجھ سے فاطمہ پوچھ لیں 10 روپے کے لیے تو میرے بچے کی دکان چھوڑ کے چلا گیا، تو میں بی بی کا کیا جواب دوں؟ 10 روپے کے خاطر تو میرے بچے کی دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ دیکھیں مفید علم، جہاں پر انسان جو چیز جان لیتا ہے اس پر اٹل ہو جانا ہے۔ اسی لیے پیر کا جو ہم مسح کرتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تضل فیہ الاقدام، پروردگار میرے قدم کو ثابت رکھ اس دن جب قدم لڑکھڑائیں گے۔ مسح کے وقت یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم ثبت قدمی، پروردگار میرے قدم کو ثابت رکھ اس دن جب قدم لڑکھڑا جائیں۔ تو علم جو ہمارے پاس، دینی معلومات جو ہمارے پاس آتی ہیں، اس کو دل و جان دل میں اتار لیں ہم سب، تو پھر وہ مفید بن جائیں گے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کا آخری قول، امام نے جب کربلا میں دیکھا کہ اکثریت یزید فوج میں تھی تو امام نے ایک جملہ کہا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے نوک زبان پر ہے، بس لقلقہ زبانی ہے، یہ لوگ دین کے اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ جب ان کو آزمایا جاتا ہے جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جنہوں نے دین کو سمجھا، جو مفید علم لے کر آئے، وہ امام حسین کے ساتھ آئے۔ امام نے فرمایا میں تمہارے سے راضی، جنت کی سند بھی دے رہا ہوں، رضایت کی سند بھی دے رہا ہوں، بیعت بھی اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک نے اٹھ کر کہا مولا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمیں شہید کیا جائے، ہمارے جنازے کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے جنازے کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، ہمارے ٹکڑوں کی آگ کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اتنی اذیت دے کر بھی ہم سے کہیں زندہ ہو کر پھر حسین کا ساتھ دو گے، ہم 70 مرتبہ بھی صحیح ساتھ دیں گے۔ یہ ہے انسان جب سمجھ جاتا ہے، یہ ہے انسان جب جان جاتا ہے۔ امام راستے میں چلتے چلتے بہت سوالات کیے امام نے۔ جناب علی اکبر سے سوال، جب انا للہ کہا، بابا آپ انا للہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا ابھی ہاتف غیبی کی آواز آئی، قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے فوراً سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا گریں۔ امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا پروردگار میرے اکبر نے جو جملہ مجھ سے کہا ہے، ایک باپ کے طرف سے بیٹے کو جو جزا بہترین ملتی ہے میرے اکبر کو عطا فرما۔ ایسے ماحول میں، ایسی حالات میں میرا اکبر کیا جواب دے رہا ہے؟ شب عاشور جب اصحاب سے گفتگو ہو رہی تھی، جناب قاسم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، شہداء کے نام امام بتاتے گئے۔ جب جناب قاسم نے دیکھا کہ آپ کا نام نہیں آیا، با ادب چچا کے سامنے آئے، مولا آقا آپ نے شہداء کے نام بتائے، میرا نام، کیا میں شہید نہیں ہو جاؤں گا؟ کہا کہ بیٹا اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ کہا چچا کیا خیموں میں آ جائیں گے آدھا؟ کہا نہیں، میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ چچا کیا میرا نام ہے؟ ہاں بیٹا، لیکن ایک جواب مجھے یہ تو بتا دے، تیری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ یعنی امام یہ سوالات سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل کوئی دنیا یہ نہ کہے امام بچوں کو لے کے آ گئے تھے، امام کمسینوں کو لے کر آ گئے تھے۔ امام کے سوال اور قاسم کے جواب بتا رہے ہیں کہ سمجھ کر مفید علم لے کر کربلا میں آئے تھے۔ چچا جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، ان حالات کے سامنے اپنے امام وقت کے لیے جان قربان کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دیکھیں اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، امام صادق کے صدقے میں، اس مقدس مکان کے صدقے میں، ماں باپ کے سائے میں بچوں کو پروان چڑھائے، انشاءاللہ عاقبت بخیر کرے بچوں کی۔ اگر کسی باپ کے 2 بچے ہوں، ایک فرمان بردار بچہ ہے،
ایک ایسا بچہ ہے جو باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کے سامنے جب وہ نافرمان بچہ بھی مرتا ہے تو باپ کا دل تڑپتا ہے. جب باپ کے دل میں نافرمان بچے کے لیے بھی محبت ہوتی ہے، اب حسین کے لیے اکبر سا جوان چلا جائے، قاسم سا بھتیجا چلا جائے جو ایسے جواب دے رہے تھے. امام حسین دعائے ندبہ میں ہمیں جملہ پڑھتے ہیں، عزیز علیہ عزیز علیہ عزیز علیہ. عزیز علیہ عربی میں اس جملے اس مصیبت کو کہتے ہیں جو آگے والا کہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے لیے سخت ہے. جہاں برداشت انسان کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس مصیبت کے لیے کہتے ہیں عزیز علیہ، میرے اوپر بڑا سخت ہے، میرے برداشت کے باہر ہے، میرے لیے برداشت سخت ہے. امام نے یہ جملہ کسی کے جنازے پر نہیں کہا. جب قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیں، امام جب پہنچے ہیں قاسم کے سراہنے کھڑے ہو کر امام نے فرمایا عزیز علیہ، بیٹا قاسم تیری یہ حالت دیکھنا میرے لیے برداشت کے باہر ہے. حسین جیسا صابر امام، آخر وہ قاسم کے جنازے کی حالت کیا ہو گئی ہوگی جس جنازے کو دیکھ کر امام نے عزیز علیہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر. ابھی مرثیہ جناب علی اکبر کے پڑھے گئے چند جملے. یہ جملہ ہم نے علی پور میں ایک میت میں کہا. ایک ہمارا بھانجا، پھوپھی زاد بھانجا 21 سال کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال کی خبر گاؤں میں پھیلی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھر کے سامنے پہنچ گئے، اس لیے کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تسلیت دینے آئے. اس کے باوجود بھی باپ کبھی کبھی ایسے پھٹ کے روتا تھا، اس کا رونا دیکھ کر سارا مجمع رو دیتا تھا. باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے سامنے، اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ، خدا انشاءاللہ یہاں کے جوانوں کی حفاظت کرے. اگر کسی جوان کی میت آپ نے دیکھی ہو جس شہر میں بھی، ضعیفوں کی میت پر لوگ اگر تھوڑا سوچ کر جائیں کہ بعد میں جائیں گے، لیکن جب جوان کی میت ہوتی ہے تو فوراً گھر کی طرف پہنچ جاتے ہیں تعزیت اور تسلیت دینے کے لیے، باپ کو سنبھالنے کے لیے. جب وہاں پر یہ منظر دیکھا ہم نے کہ ہزاروں کی تعداد میں مومنین ہونے کے باوجود بھی باپ سنبھالا نہیں جا رہا ہے، فوراً ذہن کربلا چلا گیا. جب ہزاروں کی تعداد میں جوان کا غم سنبھالنا باپ کے لیے مشکل ہے تو میرا حسین تنہا میدان میں کھڑا ہوا ہے، سامنے اکبر کا جنازہ ہے، میرے مولا نے کیسے سنبھالا ہوگا؟ کیسے تنہا حسین نے اپنے جوان کو، کوئی نہیں تھا. جناب زینب روز عاشور خیمے سے شام غریباں سے پہلے ایک مرتبہ باہر نکلی ہیں، نزدیک تک قلعہ زینبیہ تک جناب زینب آئی ہیں، لیکن مقتل تک صرف ایک مرتبہ زینب پہنچی ہیں. وہ اس وقت تھا جب زینب در خیمہ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہی تھی میرا بھائی اکبر کے سراہنے پہنچائے، اب آئے گا اب آئے گا. جب دیر ہو گئی جناب زینب باہر نکل گئی، کہیں میرا بھائی شہید تو نہیں ہو گیا، اپنے بیٹے کے جنازے پر میرے بھائی نے کہیں دم تو نہیں توڑ دیا. جب پہنچی ہے جناب زینب، شانہ ہلایا، حسین زینب زندہ ہے، زینب پرسے کے لیے آ گئی. اجرکم اللہ. بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام. امام نے کربلا میں ایک ایسا جنازہ ہے جو جناب علی اکبر کا جنازہ، جس کو اٹھانے کے لیے بنی ہاشم کے بچوں کو مدد کے لیے بلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی بزرگ اتنا غریب ہو جائے کہ بچوں سے مدد مانگنا لگے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سخت مصیبت آئی ہوگی. علماء فرماتے ہیں کیوں امام حسین نے مدد مانگی؟ مقتل کا جملہ ہے،
جب رہوار اعداء کے درمیان چلا گیا جناب علی اکبر کے ساتھ، جس کے پاس جو اسلحہ تھا اس اسلحے سے جناب علی اکبر پر حملہ کرنا شروع کیا. فَجَعَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، جناب علی اکبر کے بدن کی کوئی ہڈی سالم نہیں تھی. جب ہڈیاں سالم نہ ہو، امام جناب علی اکبر کو خیمے میں لانے کے لیے سینہ اٹھاتے، پیر زمین پر رہ جاتے، پیر اٹھاتے، سینہ زمین پر رہ جاتا. امام سے اٹھایا نہیں گیا. خیموں کا رخ کر کے امام نے کہا، یا فتح یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، مقتل میں آؤ، اپنے بھائی اکبر کا جنازہ خیموں میں پہنچا دیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ اور آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان 2 مرحومین کو اور ان کے ساتھ ساتھ مرحوم زوار مرزا غلام عباس ابن مرحوم مرزا رضا علی اور مرحوم زوار اکرم علی ابن جعفر علی، ان 2 مرحومین کے ساتھ ساتھ تمام وہ مرحومین جو روئے زمین پر اہل بیت کے چاہنے والے اہل اسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، مخصوصاً وہ مرحومین جن کا کوئی یاد کرنے والا اور فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین.